تیرا در ہو میرا سر ہو، یہ جب بھی یوں ہی جھکی رہے، میری آنکھ کو تیری دید ہو، میری آنکھ میں یوں ہی نمی رہے۔ صدر محترم معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حج کا عالمگیر اجتماع عالم اسلام کی اتحاد، اتفاق، محبت و یگانگت اور مساوات کا مظہر، جب گناہ گاروں کو بخشش کی مالائیں پہنا دی جاتی ہیں، جب لبیک اللہم لبیک کی وجد آفرین صدائیں فضا میں نورانی رس گھول رہی ہوتی ہیں، جب ملائکہ پر بھی سرشاری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جب رحمت خداوندی کا بحر بے کران جوش مار رہا ہوتا ہے، جب گناہ گاروں کے گلوں میں بخشش کی مالائیں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں، تو لاکھوں انسان منا میں، عرفات میں اور مزدلفہ میں کفن مشابہ احرام باندھے بندگی کا حق ادا کرنے کی سعی جمیلہ میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان لاکھوں افراد کی جانب سے اے میرے اللہ میں حاضر ہوں کہ صدر کی صورت میں اطاعت اللہ، اطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیمانہ باندھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس حاضری کے بعد کسے حضوری نصیب ہوتی ہے یہ اپنا اپنا مقدر ہے۔ ہاں، رحمت خداوندی کی برسات تو یکساں ہوتی ہے، جیسے بارش تو پتھر پر ہی برستی ہے، وہ زرخیز زمین پر، مگر اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ ساتھیوں کی فریضت 9 ہجری میں ہوئی تھی اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ یا منشور انسانیت ارشاد فرمایا اور مناسک حج میں ان تمام مشرکانہ رسوم کو ممنوع قرار دیا جو عہد جاہلیت میں رائج تھی۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہی نہیں بلکہ اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی، قومی، ملی زندگی کے ہر رخ اور ہر پہلو پر حاوی اور مسلمانوں کی عالمگیر بین الاقوامی حیثیت کا سب سے بلند مینار ہے۔ حج عالم اسلام کی یگانگت، اتحاد اور مساوات کا ایک بہترین مظہر ہے۔ اس پرآشوب زمانے میں پوری امت مسلمہ دنیا کے گوشے گوشے میں انتشار کا شکار ہے اور اس کے اکٹھا ہونے میں ایسی دشواریاں حائل ہیں جو اس کے اتحاد اور اجتماع کو محال بنا دیتی ہیں۔ ایسے میں حج ہی ایسی عبادت ہے جو امت مسلمہ کے اجتماع کی واحد صورت اور واحد ذریعہ ہے، جو اللہ کے حکم سے ہر سال اہتمام کے ساتھ منعقد ہوتا ہے، جس میں دنیا بھر کے مختلف خطوں اور مختلف ممالک کے لاکھوں مسلمان شریک ہو کر ہر قسم کے اختلافات فراموش کر دیتے ہیں۔ تو اجتماعیت اور مساوات کا وہ مظاہرہ ہے جس کی مثال دنیا کی کسی تہذیب و تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا چیز حج کو واجب کر دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا، سامان ہو اور سواری۔ اس حدیث شریف کی وضاحت یہی ہے کہ قرآن مجید میں فریضت حج کی شرط کے طور پر کہ صاحب استطاعت ہو فرمایا گیا ہے، یعنی حج ان لوگوں پر فرض ہے جو سفر کر کے مکہ مکرمہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اس لیے حج اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ سامعین کرام، حج کے معنی قصد کرنے کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں عبادات کی نیت سے خانہ کعبہ کا قصد کرنا، مناسک حج بجا لانے کا نام حج ہے۔ خانہ کعبہ دنیا میں پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے مرکز کی حیثیت سے بنایا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، یہ اللہ کا پہلا گھر ہے جو مکہ میں واقع ہے اور جو تمام عالم کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ حج کی فرضیت کا مقصد یہی ہے کہ نفس کا تزکیہ ہو، تقویٰ کی روح پیدا ہو، خدا سے تعلق استوار ہو، اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی اور اس کی محبت ہر چیز پر غالب آ جائے۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ اپنی دولت لہو و لعب میں تعیش اور تفریح پر لٹاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور حج کی سعادت حاصل کریں، کیونکہ حج اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا موجب ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا، اسی طرح ہر صاحب استطاعت شخص کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم و رضا، فرما برداری اور جذبہ اطاعت کے ساتھ اپنی گردن جھکا دینی چاہیے۔ یہ جھوم کر چلتی ہیں نورانی ہوائیں، ہر سمت رحمت کی چھائی ہوئی گھٹائیں، میزاب رحمت کے برسنے کا یہ منظر ہے، کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر۔